السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈالر کی صورتحال کے بارے میں ڈسکشن ہم نے کرنی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے ایک بہت ہی ہاربل قسم کی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں فائنینشیل ٹائمز نے کہا ہے کہ پاکستان کا روپی جو ہے وہ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں سب سے نچلی سطح پر چلا گیا ہے، یعنی کہ ملک کی تاریخ میں سب سے نچلی سطح پر۔ بہت ہی یہ ایک ہولناک صورتحال ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ شاید سری لنکا والی ہونے والی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، جو اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ہمارے فائنینشیل جو روڈ میپ بنانے والے لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ڈالر شاید 260 روپیز تک پہنچا ہوا ہے، $1۔ اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ یہ آ رہی ہے شاید کہ یہ 300 تک جائے گا۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ اس پہ جو عام لوگوں کے لیے مشکلات ہیں وہ یہ ہیں کہ لائف سیونگ ڈرگز بھی نہیں مل رہی اس وقت۔ ایک میں BBC کے اوپر رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کینسر کی جو ڈرگز ہیں وہ اس وقت ناپید ہو چکی ہیں۔ جو بھی چیزیں آپ باہر سے لے کے آتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، ان کو ملک میں لانے کے لیے آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں LC یا لیٹر آف کریڈٹ۔ تو ملکی بینکس جو ہیں وہ لیٹر آف کریڈٹ آپ کو دیتے ہیں۔ اس وقت کراچی پورٹ پہ شاید کافی سارے کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس لیٹر آف کریڈٹ نہیں ہے کیونکہ ملکی بینکس کے پاس ڈالر ریزرو میں نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اکانومی ہماری جو کہ اسی حساب سے چلتی ہے کہ آپ کو جتنی بھی باہر کی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ ڈالر میں کرنی ہوتی ہیں، اور جب آپ کے پاس ریزرو ہی ختم ہو جائیں گے تو آپ کہاں سے پھر یہ پیمنٹس کریں گے؟ ڈرگز کا جو لائف سیونگ ڈرگز جیسے میں نے کہا ان کا مسئلہ ہے، اسی طرح جو باقی ضروریات زندگی ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ انرجی کرائسس تو پہلے ہی آپ کے سامنے ہے، گیس کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں، بجلی کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح فوڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایک کرائسس بنا ہوا ہے۔ ابھی یہ سوچنے میں لوگوں کے آ رہا ہے کہ کیا بنے گا یہ ساری صورتحال کا۔ دادو میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خبر آئی تھی جس میں جبران ناصر صاحب نے یہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک فیملی جس کے 5 بچے ہیں اور جو ایک بالکل لو جو لیول جسے کہنا چاہیے، ویسے تو کلاسز میں کسی کو بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے جو ایک فائنینشیل ایک کلاسز بنی ہوئی ہیں کہ وہ میاں بیوی دونوں انہوں نے خودکشی کر لی۔ شاید وہ جو بندہ ہے اس نے پہلے بیوی کو قتل کیا، اس کے بعد خود اس نے اپنے آپ کو جو بھی جس طرح بھی کیا، 5 بچے وہ چھوڑ گئے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے۔ یہ ایک مثال ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ جن میں کوئی شنید نظر نہیں آ رہی، کوئی شنید جو کہتے ہیں کہ دکھائی نہیں دے رہی کہ یہ کیا بنے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کی بڑی عجیب سی صورتحال سامنے آئی، انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے ملک جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ بھئی خدا کے حوالے یہ شروع سے ہی آپ لوگوں نے جو دعوے کیے تھے، آپ لوگوں نے جو یہ ملکی سلامتی اور اکانومی کو وہ کرنے کے دعوے کیے تھے، جو انسٹیبلٹی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ لوگوں نے کریٹ کی، اس کے اوپر آپ لوگ جواب دیں لوگوں کو۔ آپ آئے کس وجہ سے ہیں؟ آپ کا تو کام یہ تھا کہ جی آپ کہہ رہے تھے جی میں یہ کر دوں گا، میں ڈالر کو فلاں جگہ پہ پہنچا دوں گا، فلاں جگہ پہ پہنچا دوں گا۔ اب آپ کس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پاکستان کے پاس ریزروز نہیں ہیں، پاکستان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ملک ان کے لیے بس ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھ نوچ رہے ہوں اس ملک کو، اس قوم کو۔
یہ لوگ پتہ نہیں پتھر کے زمانے میں اس ملک کو پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچا دیا ہے۔ ان کی اپنی تو حالت یہ ہے کہ سارے خاندان ان کے باہر ملکوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، چارٹر طیارے ان کے ایئرپورٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی ادھر سے کام خراب ہوگا یہ ملک سے بھاگ لیں گے، اور ہماری جو عوام ہے وہ گدھا بنی ہوئی ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ خود گدھا بن کے ان کو سواری کراتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں۔ انسٹیبلٹی اور یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کا اس قدر برا رزلٹ نکلا ہے کہ جو کچھ سٹیبلٹی نظر آ رہی تھی وہ ساری ختم۔ پاکستان کی اکانومی بہت ٹیک آف پہ تھی، ابھی سے اگر ہم کچھ سال پہلے کی بات کریں جب یہ ہمارے پاس اکنامک کوریڈور بن رہا تھا، وہ اکنامک کوریڈور کا تو کوئی پتہ نہیں ہے اب کہاں چلا گیا۔ بھئی جس ملک میں انرجی نہیں ہے، جس ملک میں الیکٹریسٹی نہیں ہے، جس ملک میں گیس ہی نہیں ہے، وہ کیا اس نے آگے بڑھنا ہے؟ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا جو ہے نا اس کرائسس سے اس ملت عزیز کو نکالے۔ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بس ان کا بندہ کیا کرے، اس قدر زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جگت باز قسم کے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ آپ ہمارے عوام کی حالت بھی دیکھیں کہ وہ جو آڈیوز لیک ہوتی ہیں، ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، اسی پہ لگے ہوئے ہیں، وہ لال بتی کے پیچھے عوام کو لگا دیتے ہیں۔ کبھی جناب پرویز الہی کی آڈیو لیک ہو گئی، کبھی فلاں کی آڈیو لیک ہو گئی، کبھی فلاں کا جی معاشقہ سامنے آ گیا، کبھی وہ اداکاراؤں کی ویڈیوز ریلیز ہو گئیں، پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، میڈیا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جو اصل کام کرنے والا ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ ملک جو ہے آج کے زمانے میں وہ اپنے مفادات کے اوپر چلتے ہیں۔ ہم جو ہیں جذبات میں آ کے کبھی جی ہم طیب اردوغان کو سلام کرتے ہیں، کبھی ہم سعودی عربیہ کو سلام کرتے ہیں، کبھی ہم امریکہ کو سلام کرتے ہیں، کبھی یورپی یونین کو سلام کرتے ہیں، کبھی کسی کو، لیکن اپنا کام ہم بالکل نہیں نکلواتے۔ رشین جو ہیں وہ ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں لیکن کام ان سے نہیں لیتے۔ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں وہ ان کو سلام کرتے ہیں لیکن اپنا کام لیتے ہیں ان سے۔ جس طرح کہ انڈین اکانومی کا پرنسپل یہی رکھا ہوا ہے، انہوں نے چائنی اکانومی کا پرنسپل یہی رکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ لوگوں سے الیک سلیک رکھتے ہیں لیکن اپنا کام نکلواتے ہیں۔ ادھر تو جناب بس جی حضوری ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جی بہت ہی یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس ملک عزیز کو، اس عظیم ملت کو اس مصیبت سے نکالے۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب تک خود لوگ نہیں اٹھیں گے، شعور نہیں پکڑیں گے، یہ ان سیاستدانوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے، یہ جو نوسر باز آتے ہیں، لوٹتے ہیں، نوچتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ حالت اب یہ ہوئی پڑی ہے کہ منشی کہنے پہ اپلیکیشنز اور ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور یہ ہماری سنجیدگی ہے۔ بہرحال جناب معذرت کرتا ہوں اگر کوئی بات تلخ لگی ہو، لیکن یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ گھمبیر صورتحال ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، ملک کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے بتائیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کو جوائن کریں، آپ بھی اپنی آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ جب ہم مل کے آواز اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکلے۔ یہ جو قسم پرسی ہے اس عظیم قوم کی، ملت عزیز پاکستان کی، اور اس عظیم ملک کی کہ جو اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے، بہت زیادہ ریسورسز ہیں، ینگ پاپولیشن ہے، ہارڈ ورکنگ پاپولیشن ہے، لیکن بس پوٹینشل ہمارا کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ نہیں لگ رہا، غلامی کے دن ہی گزر رہے ہیں۔ چلیں جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔